ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں منصورات من ادب العرب کے سبق نمبر 31 کا آج ترجمہ ہونے والا ہے۔ یہ سبق یعنی رثاء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ اشعار ہیں جن کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مرثیے کے طور پر یہ اشعار پڑھے تھے اور غم کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ سبق نمبر 31 ہے۔ پیچھے کے 30 سبق وہ سارے الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہیں اور سب کا ترتیب کے ساتھ میں ترجمہ پلے لسٹ پر موجود ہے۔ جو سبق طویل تھے یعنی تدبیر حرب، الربانیون، اسی طریقے سے جو طویل سبق تھے ان کو قسطوں میں منقسم کر کے نشر کیا گیا ہے۔ کسی سبق کی 12 قسطیں ہیں، مثلا تدبیر حرب کی 12 قسطیں ہیں، الربانیون 8 قسطوں میں منقسم ہیں۔ اس طریقے سے قسطوں کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پیراگراف کے اعتبار سے ترجمہ نشر کیا گیا ہے جو طویل سبق ہیں۔ 30 اسباق مکمل موجود ہیں یوٹیوب پر اور ان سب کا ترجمہ ہو چکا ہے 30 اسباق کا، اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 31 کا ترجمہ ہونے والا ہے یعنی رثاء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ رثاء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ۔ رثا یرثو رثوا ورثاء، میت کا مرثیہ پڑھنا یعنی اشعار کی شکل میں انتقال کر جانے والے شخص کی خوبیاں بیان کرنا، خوبیاں بیان کر کے رونا، اسی کو مرثیہ کہتے ہیں۔ لسیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غم کا اظہار تھا اور بہت ہی بے چینی کے ساتھ میں یہ اشعار کہے تھے۔ ما بال عینی لا تنام کأنما کحلت معاقیها بکحل الارمد۔ ما بال عینی، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، لا تنام، وہ سوتی ہی نہیں ہیں، اور اگر اس طرح کہیں ما بال عینی لا تنام یہ بھی درست ہے، یعنی میری دونوں آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، لا تنام، وہ سوتی ہی نہیں ہیں۔ کأنما کحلت معاقیها بکحل الارمد، کحل یکحل کحلا، سرما لگانا، معاقیها موقن کی جمع ہے معاقن، جس کے معنی ہوتے ہیں گوشے کے، یعنی آنکھوں کا وہ کنارہ جو ناک سے قریب تر ہو، بالکل یہ جو کنارہ ہوتا ہے جہاں سے عام طور سے کیچڑ وغیرہ نکلتا ہے، بالکل اس طرف، اس کو جو ہے موقن اور معقن اس کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں۔ کحل، سرما، بکحل الارمد، کحل کے معنی سرما، اور ارمد آشوب چشم، یعنی آشوب چشم کی بیماری۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اندر سے جلن ہونے لگتی ہے، اور عام طور سے جس کو کہتے ہیں آنکھ آ جانا، اسی کو ارمد کہتے ہیں۔ کحلن کے معنی سرما، کحل یکحل کحلن کے معنی ہوتے ہیں سرما لگانا، اور معاقن آنکھوں کا وہ کنارہ جو ناک سے قریب تر ہو، یعنی یہ گوشہ بالکل ناک سے جو جڑا ہوا ہے اس گوشے کو کہتے ہیں، بالکل کنارہ جو ہوتا ہے۔ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ سوتی ہی نہیں ہے۔ کأنما کحلت معاقیها بکحل الارمد، گویا کہ ان کی یعنی آنکھوں کی پتلیوں میں سرما لگا دیا گیا ہو، آشوب چشم کا سرما، بکحل الارمد، آشوب چشم کا سرما لگا دیا گیا ہو۔ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ سوتی ہی نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گوشے میں آشوب چشم کا سرما لگا دیا گیا ہو۔ ما بال عینی، اگر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو میری دونوں آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، اور ما بال عینی اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، میری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے، وہ سوتی ہی نہیں، گویا کہ
آنکھوں کے گوشوں میں آشوب چشم کا سرما لگا دیا گیا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گوشوں میں یعنی آنکھوں کے گوشوں میں آشوب چشم کا سرما لگا دیا گیا ہو۔ کیوں نہیں سوتی ہیں؟ جزعا علی المہدی اصبح ثاویا یا خیر من وطی الحصى لا تبعدی۔ کیوں نہیں سوتی ہیں؟ جزعا علی المہدی، جزع یجزع جزعا، گھبرا جانا، گھبراہٹ والی شکایت پیدا ہو جانا۔ تو جزعا علی المہدی اصبح ثاویا، اس ہدایت یافتہ پر گھبراہٹ، غم اور پریشانی کے نتیجے میں، علی المہدی، اس ہدایت یافتہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہدایت یافتہ پر گھبراہٹ اور پریشانی کے نتیجے میں، اصبح ثاویا، ثوى يثوي ثواء وثويا وسويا، دنیا سے رخصت ہو جانا، وہ اس دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں۔ اصبح ثاویا، وہ اس دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں۔ یا خیر من وطی الحصى لا تبعدی، اے سب سے بہتر شخص جس نے کنکریوں کو روندا۔ وطیہ کے معنی ہوتے ہیں روندنا، اور حصاتن کی جمع حصا، کنکری۔ اے سب سے بہتر شخص، یا خیر من وطی الحصى، اے سب سے بہتر شخص جس نے کنکریوں کو روندا، سب سے اچھے شخص، لا تبعدی، تو اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو۔ ما بال عینی لا تنام کانما، میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ سوتی ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کے گوشوں میں، ان کی پتلیوں میں آشوب چشم کا سرما لگا دیا گیا ہو۔ اس ہدایت یافتہ پر گھبراہٹ کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے آنکھیں سوتی نہیں ہیں نا، تو اس ہدایت یافتہ شخص پر گھبراہٹ کی وجہ سے اور پریشانی کے نتیجے میں، اصبح ثاویا، وہ اس دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں۔ یا خیر من وطی الحصى لا تبعدی، اے سب سے بہتر شخص جس نے کنکریوں کو روندا، تو اللہ کی رحمت سے، لا تبعدی، تو اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو۔ جنبی یقیک الترب لہفی، وقا یقی، وقایتاً بچانا، محفوظ رکھنا، محفوظ کرنا، جنبن پہلو، اور لہفن یہ یا لہف نفسی کا جو ہے مخفف ہے، ہائے افسوس۔ جنبی یقیک الترب لہفی، میرے پہلو آپ کو مٹی سے بچاتے۔ جنبی یقیک الترب لہفی، میرا پہلو آپ کو مٹی سے بچاتا، ہائے اپنے اوپر افسوس، لہفی ہائے اپنے اوپر افسوس۔ جنبی یقیک الترب لہفی، ترب مٹی، میرا پہلو آپ کو مٹی سے بچاتا، ہائے اپنے اوپر افسوس۔ لیتنی غیبت قبلک فی بقیع الغرقد، کاش کہ میں آپ سے پہلے ہی دفنا دیا جاتا بقیع الغرقد قبرستان میں۔ بقیع الغرقد قبرستان میں آپ سے پہلے ہی دفنا دیا جاتا۔ غیب، غائب کر دیا جانا یعنی دفنا دیا جانا۔ میرے پہلو یعنی میرا پہلو، جنبی میرا پہلو آپ کو مٹی سے بچاتا، لہفی ہائے مجھ پر افسوس، لیتنی کاش کہ میں، غیبت قبلک آپ سے پہلے ہی دفنا دیا جاتا، فی بقیع الغرقد، بقیع الغرقد نامی قبرستان میں۔ اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم یا لہف نفسی لیتنی لم اولدی، اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، کیا میں آپ کے بعد مدینے میں رہ پاؤں گا ان کے درمیان یعنی دشمنوں کے درمیان، بینہم دشمنوں کے درمیان۔ اقیم بعدک بالمدینۃ، اقام یقیم قیام کرنا، ٹھہرنا، رہنا، اقیم بعدک بالمدینۃ، کیا میں آپ کے بعد مدینے میں رہ پاؤں گا، بینہم دشمنوں کے درمیان، یا لہف نفسی لیتنی لم اولدی، ہائے افسوس کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ہائے افسوس کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ بأبی و امی من شہدت وفاتہ فی یوم الاثنین النبی المہتدی، بأبی و امی من شہدت وفاتہ فی یوم الاثنین، میرے ماں باپ اس ذات پر قربان ہوں جس کی وفات کو میں نے دیکھا ہے، فی یوم الاثنین دوشنبے کے دن، النبی المہتدی یعنی ہدایت یافتہ نبی، میرے ماں باپ اس ذات پر قربان ہوں
جن کی وفات میں دوشنبے کے دن میں حاضر تھا، یعنی ہدایت یافتہ نبی پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ بی ابی و امی، میرے ماں باپ ہدایت یافتہ نبی پر قربان ہوں۔ من شہدت وفاتہ فی یوم الاثنین، جن کی وفات میں دوشنبے کے دن میں حاضر تھا، میں نے مشاہدہ کیا تھا۔ بی ابی و امی من شہدت وفاتہ، میرے ماں باپ اس ہدایت یافتہ نبی پر، النبی المہتدی، اس ہدایت یافتہ نبی پر قربان ہوں جن کے وصال کے موقع پر میں دوشنبے کے دن حاضر تھا۔ فی یوم الاثنین، دوشنبے کے دن حاضر تھا۔ فظللت بعد وفاته متلددا یا لیتنی اسقیت سم الاسود، ظل مسلسل کوئی کام کرنا، تلدد یتلدد تلددا حیران رہنا، پریشان رہنا، مارا مارا پھرنا۔ اسقیت، سقا یسقی سے اسقیت، سم الاسودی، سانپ کا زہر، سمن زہر، کالے ناگ کا زہر۔ فظللت بعد وفاته متلددا، اس کی وفات کے بعد سے میں برابر مسلسل سرگردہ رہتا ہوں، مارا مارا پھرتا ہوں۔ فظللت بعد وفاته، اس کی وفات کے بعد سے میں مسلسل سرگردہ رہتا ہوں، حیران رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ متلددا، حیران رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، سرگردہ پھرتا ہوں۔ یا لیتنی اسقیت سم الاسود، اے کاش کہ مجھ کو کالے ناگ کا زہر پلا دیا جاتا، کاش کہ مجھ کو سانپ کا زہر پلا دیا جاتا، یعنی سانپ کا زہر پی لیتے تو یہ ٹینشن اور یہ جو بے چینی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی، یہ مجھ پر نہ ہوتی۔ او حل امر اللہ فینا عاجلا فی روحة من یومنا او فی غد، حل یحل حلا اترنا، او حل امر اللہ فینا عاجلا، یا اللہ تعالیٰ کا حکم، او حل امر اللہ، یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سلسلے میں جلدی ہی اتر آتا، عاجلا جلدی ہی اتر آتا، فی روحة من یومنا او فی غد، ہمارے دن میں سے آج ہی شام یا صبح میں۔ او حل امر اللہ فینا، یا ہمارے بارے میں اللہ کا حکم جلدی ہی آتا، فی روحة من یومنا او فی غد، آج ہی شام یا صبح میں۔ فنقوم ساعتنا فنلقى طیبا محضا ضرائبه کریم المحتدی، کریم المحتدی، ضریبتن کی جمع ہے ضرائب، عادات و اطوار۔ محتدن اصل نسل، جس کو نسل کہتے ہیں، اصل جو اصیل النسب ہو، نسل۔ فنقوم ساعتنا اور ساعتنا دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن ترجمہ بدل جائے گا۔ اگر یہ پڑھتے ہیں فنقوم ساعتنا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے اسی وقت، اور اگر یہ پڑھتے ہیں فنقوم ساعتنا تو اس کا ترجمہ ہوگا ہماری قیامت قائم ہو جاتی، کہ ہماری قیامت قائم ہو جاتی۔ فنقوم ساعتنا فنلقى طیبا محضا ضرائبه کریم المحتدی، کہ ہماری قیامت قائم ہو جاتی، یعنی ہم دونوں اللہ کے حضور میں ہوتے تو ہم فنلقى، تو ہم اس پاکیزہ صفات والے اور خالص نسل والے سے مل جاتے، محضا ضرائبه کریم المحتدی، تو ہم اس پاکیزہ صفات والے اور خالص یعنی اصل نسب والے سے مل جاتے، یعنی آپ کی صفات ساری پاکیزہ، آپ کا خاندان اعلیٰ۔ فنقوم ساعتنا فنلقى طیبا، ہماری قیامت قائم ہو جاتی، ہم مل جاتے ان پاکیزہ سے جن کے خصائل خالص ہیں، جن کے عادات و اطوار خالص ہیں، جن کی اصل شریف ہے، جن کی نسل شریف ہے، جو شریف النسب ہیں، ہم ان سے مل جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا بکر آمنۃ المبارک ذکرہ، ولدتک محصنۃ بسعد الاسعد، یا بکر آمنۃ، بکرن کہتے ہیں سب سے پہلا بچہ، یعنی اسی طریقے سے کہتے ہیں مبکرن، صباحا مبکرن، بہت جلدی صبح میں اٹھا، یا جس کام میں جلدی اور پہل ہو اس کو بکر کہتے ہیں۔
پہلا پھل آتا ہے اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے بکرن، یا بکر آمنۃ المبارک ذکرہ، اے آمنہ کے سب سے پہلے بچے جس کا تذکرہ مبارک ہے، ذکرہ جس کا ذکر بابرکت ہے، مبارک ہے، ولدتک محصنۃ بسعد الاسعدی، تم کو پاک دامن نے جنا ہے مبارک سے مبارک حالت میں، مبارک سے مبارک نطفے سے تم کو پاک دامن نے جنا ہے، محصنہ پاک دامن۔ اے آمنہ کے پہلے بیٹے جن کا ذکر بابرکت ہے، برکت والا ہے، انہوں نے یعنی حضرت آمنہ نے پاک دامن رہتے ہوئے سب سے زیادہ نیک بخت کی نیک بختی کے ساتھ آپ کو جنا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، سب سے زیادہ نیک بخت کی نیک بختی کے ساتھ آپ کو جنا ہے۔ سعد خوش قسمتی، اسعد سب سے زیادہ مبارک۔ نوراً اضاء علی البریۃ کلھا من یہد للنور المبارک یہتدی، نوراً اضاء علی البریۃ کلھا، بریۃ مخلوق، ایک ایسی روشنی جس کو ساری مخلوق پر روشن کر دی، نوراً ایک ایسی روشنی، ایک ایسا نور، اضاء علی البریۃ کلھا جس کو ساری مخلوق پر روشن کر دیا، پھیلا دیا، من یہد للنور المبارک یہتدی، جس کو بھی اس مبارک روشنی کی ہدایت دی جاتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت پا جاتا ہے، یہتدی وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ یہ اس کا آدھا ترجمہ ہوا ہے اور کچھ اشعار باقی ہیں، اس کا انشاءاللہ دوسری قسط میں ترجمہ ہوگا، اور بس ایک دو روز میں اس کی قسط انشاءاللہ نشر کر دی جائے گی۔ رساء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ آدھا یعنی ان اشعار کا آدھا ترجمہ ہے اور آدھا انشاءاللہ دوسری قسط میں ہوگا۔ اس سبق کی دو قسطیں انشاءاللہ نشر کی جائیں گی، یعنی پہلی نشر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور اس میں یہ سبق یعنی رساء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام مکمل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔